بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اسپیشل میں میں ہوں آپ کا میزبان سہیل زرار خلش۔ دوستو، سوال پوچھنے کا عمل جو ہے وہ ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ ہر شخص کے دل و دماغ میں کوئی نہ کوئی سوال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت پنپ رہا ہوتا ہے اور وہ اس بات کی طلب میں رہتا ہے کہ اس کو جواب ملے۔ یہ سلسلہ اس لیے بھی جاری رہا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو جاری رکھا، اپنے نبیوں کے ذریعے جو ہے ان سوالات کے جوابات بھی دیے اور رہتی دنیا تک کے لیے قرآن شریف جیسی کتاب بھی ہم تک پہنچا دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے کہ آپ کو جتنے سوالات کے جوابات چاہیے وہ سب اس میں مل جائیں گے، جو دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کی ضمانت ہیں۔ یہ سوال پوچھنے کا عمل آج بھی جاری ہے۔ ہمیشہ کہیں نہ کوئی پوڈ کاسٹ ہو رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کوئی سوال جواب کر رہا ہوتا ہے، کوئی سوال پوچھ رہا ہوتا ہے، اس سوال سے نئے نئے سوال جنم لے رہے ہوتے ہیں۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ بھی اسی سوال اور جواب کی دنیا کے بہت بڑے میں سمجھتا ہوں کھلاڑی ہیں اور بہت اچھے سوالات پوچھتے ہیں، بہت اچھے جوابات دیتے ہیں۔ خود جو ہے وہ NLP کے یہ جو ہے ایک طرح سے ٹرینر ہیں، اس کے علاوہ جو ہے یہ شخصیت سازی پہ بہت ان کا کام ہے۔ یہ ایسے سوالات جو نوجوانوں کے دماغ اور دل میں آ رہے ہوتے ہیں اس کے جوابات دیتے ہیں، لوگوں کو تربیت دیتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بہت اچھے جو ہے اسپورٹ سائیکالوجی میں بھی ان کو درک حاصل ہے۔ ویسے تو یہ مائنڈ سیٹ کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنا جو پوڈ کاسٹ کا جو سیٹ اپ کیا ہوا ہے اس کا نام بھی انہوں نے مائنڈ انجینئر علی رکھا ہوا ہے۔ ہمارے درمیان پاکستان سے خصوصی طور پہ تشریف لائے ہیں، آج ان سے بہت اچھی نشست ہوگی۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ سوال پوچھیں، کچھ تھوڑا سا انجانا سا خوف بھی ہے، انجانی سے خوشی بھی ہے اور بہت زیادہ سوالات بھی ہیں، تو ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہے۔ میں بلا کسی روک ٹوک کے اپنے مہمان کی طرف چلتا ہوں، جناب مائنڈ انجینئر علی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علی بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر خیریت سے؟ اللہ کا بہت احسان ہے اور آپ کے یہاں کا موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں، آپ لوگ گرمی انجوائے کر رہے ہیں، پاکستان کا موسم انجوائے کر رہے ہیں لندن میں۔ نہیں جی، ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں ایسا موسم دے دیں آپ پاکستان میں، ہم خوش ہیں۔ اچھا آپ خوش ہیں؟ اتنی گرمی چلے گی؟ نہیں سر، وہاں کا بہار ہے یہ۔ اچھا بہت شکریہ۔ اچھا سر، سوالات بہت سارے ہیں، آپ خود سوالات پوچھتے ہیں، آج آپ سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے؟ کٹہرے کے اس طرف کھڑے ہیں آج آپ؟ نہیں، میں تو اکثر کٹہرے کے اس طرف ہی ہوتا ہوں، بہت کم کٹہرے کے اس طرف جاتا ہوں، کیونکہ دیکھیں ہم نے نا آج میں اس سے پہلے میں شروع کروں، میں ایک چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا۔ آپ نے جس طرح وہ موٹیویشنل اسپیکر کا ایک لفظ ایڈ کر دیا، میں یہ ایک مت ہے جس کو لوگوں کی نا بہت توڑتا ہوں۔ میرے رب کی کائنات سے بڑی موٹیویشن کوئی نہیں، بے شک بے شک۔ انبیاء اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا موٹیویشنل اسپیکر کوئی نہیں، بے شک بے شک۔ آج جتنے بھی ہم ان لوگوں کے درمیان بیٹھ کے ان کو سن کے امپریس ہوتے ہیں نا، یہ صرف ایک فساد ہے۔ صحیح۔ یہ 4 کتابیں پڑھ کے 6 باتیں کر کے صرف ایک انجیکشن لگاتے ہیں۔ تو میں اپنے آپ کو سب سے تھوڑا سا سائڈ پہ رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں میں اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے سیکھنے کا عمل تو جاری رہتا ہے۔ تو موٹیویشنل اسپیکنگ جو ہے نا، وہ اصل میں بہت سارے لوگوں نے اس کو سمجھ کے کہ جی وہ کہ یہ اس سے ہمیں موٹیویشن ملے گی۔ موٹیویشن کے بارے میں نا اگر مجھے آپ پنجابی میں ایک جملہ بولنے کی اجازت دیں۔ بالکل سر بالکل۔ کہتے ہیں کہ پامبڑ اندر نہ بلن تے اگ باہر نہیں لگتی، ٹھیک ہے نا۔ صحیح بات۔ جب تک اندر انٹرنسک موٹیویشن نہ ہو، ایکسٹرنسک کچھ بھی ہے وہ مومنٹریلی آتا ہے۔ صحیح۔ مطلب آپ بڑے بڑے جو نام ہیں جن کے 5-5 ہزار لوگ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیے ان میں 10% لوگ بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتے، صحیح، کیونکہ وہ آن دا مومنٹ دے آر آن دی ہائی، ونس دے گو آؤٹ دے فنش۔ چلیے سر، اب آپ نے بہت اچھی ابتدا بات کی آپ نے، میں اس میں سوال ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا دماغ کی بھی انجینئرنگ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ٹیکنیکلی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو دماغ خود ایک پورا ایک ٹیکنیکل ایک چیز ہے، ایک کمپیوٹر، بہت بڑا تعداد کا کمپیوٹر ہو سکتا ہوگا جس کے اندر یادداشت بھی ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی ہے، عمل کرنے کی صلاحیت بھی ہے، گناہ ثواب کی صلاحیت بھی ہے، سب دماغ کے اندر موجود ہے۔ لیکن کیا اس کی کوئی باقاعدہ انجینئرنگ بھی ہو سکتی ہے؟ جو مائنڈ انجینئرنگ ہے یہ کیا اصطلاح ہے؟ جی سہیل بھائی، جزاک اللہ خیر اس سوال کو پوچھنے کا، کیونکہ آپ نے سوال کا پہلے ذکر کیا تھا تو سوال پہ ہم نے قدغن لگا دی، اسی لیے آج ہم وہاں ہیں جہاں ہم ہیں۔ تو سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، نصف علم ہے سوال۔ جی بالکل۔ اچھا، دماغ جو ہے نا بیسیکلی برین اور مائنڈ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ صحیح۔ پہلے تو یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں برین رنز یور باڈی اینڈ مائنڈ رنز یور لائف، ٹھیک۔ آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دماغ کا ذکر کرتے ہوئے نہیں مل رہے۔
صحیح. دل والوں کا ذکر ہو رہا ہے, قلب کا ذکر قلب کا ذکر ہو رہا ہے, بالکل. آج کی سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہماری باڈی میں 3 نیورون سینٹرز ہیں. دماغ از اے نیورون, ٹھیک ہے, نیورون سینٹر ہیں. ایک نیورون سینٹر وہ ہے جس کو ہم دماغ سمجھتے ہیں, ایک نیورون سینٹر ہمارے دل کے اوپر ہے, اور ایک نیورون سینٹر ہماری گٹ کے اوپر ہے. اور ان تینوں میں سب سے پاورفل بہتر ہے دل کے ساتھ رہ پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. سب سے پاورفل جو ہے ہمارے ہارٹ کے اوپر لگا ہوا ہے. سو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ تو دماغ بیچارہ صرف کمزور ہی ہوا نا, کریکٹ. اسی لیے جب دل و دماغ کی جنگ ہوتی ہے تو اکثر دل ہی جیتتا ہے. ناؤ اب سوال آتا ہے کہ اس کی انجینئرنگ کی جا سکتی ہے یا نہیں. تو اس کی سب سے بڑی مثال, میری ایک پرابلم یہ ہے کہ مجھے سیرہ سے باہر اگزامپلس کم ملتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ صحابہ کرام ہے. بے شک. وہ 313 جو مکہ سے مدینہ گئے, پلس مائنس نمبر جو بھی ہوں گے, ہم ایک رف نمبر بات کریں جو عرف عام میں نمبر ہے, ٹھیک. کیونکہ میں یہ اس لیے کہا کہ کبھی کبھی علماء یوٹیوب جو ہے نا وہ اس پہ بھی فتویٰ لگائے تھے کہ بھائی 314 تھے, کوئی 312 تھے. میں بھائی جو تھے یار, اور بعض لوگ تو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے پہلے معافی مانگتا ہوں, پھر میں کہتا ہوں بھائی بھول چوک معاف. ہم اندازاً تقریباً بات کر رہے ہیں. ان کے دماغوں کی ہی انجینئرنگ ہوئی تھی. انجینئرنگ کرنے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی, ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کی انجینئرنگ ہو سکتی ہے تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے. بیکاز وہ لوگ جو قریش تھے یا جو عرب کے لوگ تھے وہ اس وقت زمانے میں سب سے زیادہ بگڑی ہوئی قوم تھی نا ایک قسم کی. بالکل ایسے ہی تھا, ٹھیک ہے. کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, تو کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. ان کے لیے تو یہ سال تک جنگیں چلتی تھیں اور کوئی بات نہیں ہوتی. تو اگر ان کے دماغ کی انجینئرنگ ہو سکتی ہے نا تو اس وقت کسی کی بھی ہو سکتی ہے. ناؤ واٹ از انجینئرنگ؟ مائنڈ انجینئر میں نے کیوں کرواتا, بیسیکلی میں اوریجنلی میکینیکل انجینئر ہوں. اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا اسپورٹ سائیکالوجی میں, جس طرح آپ نے ذکر کیا. پھر میں نے افغانستان ٹیم کے ساتھ پچھلے ورلڈ کپ میں ان کا اسپورٹ سائیکالوجسٹ بھی تھا. اس کے بعد میں نے NLP, باڈی لینگویج, سلوا, یہ بھی ساری چیزیں کیں. تو میں جب شیل میں تھا 2003 کی بات ہے, تو میں نے اپنے باس سے کہا, میں نے کہا یار مجھے نا انجینئرنگ سے تنگ آ گیا ہوں, مجھے مزہ نہیں آ رہا, اچھا, آئی وانٹ ٹو ریزائن. اب وہ 2003 وہ سال ہے جب آئل انڈسٹری اپنی پیک پہ جا رہی تھی. بالکل. تو اس وقت انجینئرز کی, انجینئرز کی یا ڈرلرز کی بڑی سخت ضرورت تھی انڈسٹری کو. کہنے لگا تو پاگل ہو گیا, اتنے پیسے تجھے کہاں ملیں گے؟ یار پیسے کا مجھے مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, پیسے مل جائیں گے جتنے مجھے چاہیے. تو کہتا کرے گا کیا؟ میں نے کہا ہیومن انجینئرنگ. کہتا واٹ از ہیومن انجینئرنگ؟ میں نے فلور, اس کا نام تھا. میں نے کہا فلور, نائدر آئی نو نور آئی تھنک اینی باڈی ایلس نوز ٹوڈے, لیکن ویری سون دا ہول ورلڈ ول نو واٹ از ہیومن انجینئرنگ. یہ خیال کیوں ہے ہیومن انجینئرنگ کو کچھ اور بھی تو کام کر سکتے ہیں, انجینئر تھے وہ اس لیے کہ میں کہتا ہوتا تھا کہ میں نا انجینئرنگ کو ڈائیورس کر رہا ہوں. تو میری والدہ نے کہنا کہ بیٹا ایسے نہیں کہتے, کہتے ہیں سیپریشن لے رہا ہوں. تو میں نے کہا پھر سیپریشن لے کے مشین انجینئرنگ سے ہیومن انجینئرنگ کی طرف آیا جائے. اور آپ یقین کیجیے سہیل بھائی کہ جو جتنا آپ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, ٹھیک ہے, تو میرا نہیں بنتا نہ بن. میں نے اس میں ایک لفظ اقبال کی روح سے معذرت کے ساتھ ایڈ کیا ہے. لفظ بڑا خطرناک ہے لیکن میں نے ایڈ کیا, میں ضرور بتاتا ہوں. کھوتے اپنا تو بن, ہم اپنا ہی نہیں بنتے, ٹھیک ہے. تو وہ جو خود کو جاننا ہے نا, خود شناسی کا جو سفر ہے وہ شروع ہی مائنڈ سے ہوتا ہے. وہ اور جو دماغ ہے وہ بیچارہ سلیو ہے, غلام ہے 5 چیزوں کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حواس خمسہ دی ہیں نا, دیکھنا, سننا, چکھنا, محسوس کرنا اور سونگھنا. اچھا, اس میں 2 سوال آتے ہیں. ایک تو آپ نے ذہن پر بہت زور دیا, ذہن قلب کی بات الگ ہو رہی ہے, ذہن الگ. حالانکہ قرآن نے تو کہیں کہ جو قلب اور ذہن وہ ایک ہی چیز کے معنوں میں بہت سے تفاسیر میں لیا گیا ہے. تو مائنڈ سیٹ اور ذہن, یہ دونوں کے درمیان کیا فرق ہے اور اس کی انجینئرنگ کیسے ہوگی؟ یہ ایک ہی چیز ہے جی. اچھا, ذہن, قلب, مائنڈ ایک چیز ہے. اچھا, ٹھیک ہے. دماغ جو کہ فزیکل آبجیکٹ ہے, اب اس کو ایسے سمجھیے کہ کمپیوٹر کا ایک ہارڈ ویئر ہے, جو اس کا سی پی یو ہے نا وہ ہارڈ ویئر ہے, بٹ وہ سی پی یو بیکار ہے آپریٹنگ سسٹم کے بغیر. ونڈوز ہو, ایپل ہو, کوئی بھی ہو, ڈزنٹ میٹر, رائٹ. تو وہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ مائنڈ ہے, جس نے اس سی پی یو کو بتانا ہے کہ تم نے اب یہ ہاتھ یوں اٹھاؤ, اب یہ ہاتھ نیچے رکھ لو, اب تم یہاں چلے جاؤ. یہ کام سی پی یو نے کرنے ہیں, پرفارم سی پی یو نے کرنا ہے, لیکن وہ جو کمانڈ لے کے اس کمانڈ کو پروسیس کرنا ہے وہ مائنڈ, ذہن, قلب, آپ جو بھی اس کو نام دینا چاہیں, جو ان سین ہے. اچھا, وہ ان سین کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ ہاذا من امری ربی,
ہمیں نہیں پتہ. بٹ وہ جو بھی ان سین ہے اس کا تعلق ہماری روح سے ہے, ٹھیک. اور وہ جو اس کی روح کی جو آپ سمجھ لیجئے کہ جو مانیٹرنگ ہے یا جو اس کی ٹو وے کمیونیکیشن ہے وہ تھرو مائنڈ ہوتی ہے. اچھا اب مائنڈ اس کو میں نے تھوڑا سا اس لیے آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اس کو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں, میں نے یہ کیمرہ دیکھا اپنی آنکھ سے, اب میں اس کو کیمرہ بھی سمجھ سکتا ہوں, میں اس کو گن بھی سمجھ سکتا ہوں, یہ میرے ذہن نے کہا ٹھیک. اس کا امیج میرے برین میں 3 فلٹر اللہ نے لگائے ہوئے ہیں, ڈیلیشن, ڈسٹورشن, جنرلائزیشن. ڈیلیشن کیا ہے, میرے والد صاحب کی اللہ ان کے درجات بلند کرے 98 میں ڈیتھ ہوئی تھی. اگر ان کی میموریز ڈیلیٹ نہ ہوئی ہوتی تو میں شاید آج بستر پر بیٹھا ابھی بھی رو ہی رہا ہوتا ان کے غم میں, ٹھیک. جب مجھے ضرورت ہوتی ہے ان کا یہ ذکر کرنے کی واپس آتی ہیں, لیکن مجھے ہر ڈے ٹو ڈے کام کے لیے نہیں چاہیے وہ, ٹھیک. ڈسٹورشن کیا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ چائنیز وسپرز, کہ آپ نے کسی سہیل صاحب آپ کو پتہ ہے پروڈیوسر صاحب آپ کے خلاف یہ باتیں کر رہے تھے, اب کیا بات کر رہے تھے, کیوں کر رہے تھے, کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے, آپ نے فوراً مائنڈ میں بنا لی یہ تو میرے خلاف ہے بندہ, یہ ڈسٹورشن ہے, ٹھیک ہے. وہ ہمارے یہاں پر گاؤں وغیرہ میں ہوتے ہیں نا ففے کٹنی انہیں کہتے ہیں, بالکل ایسے ہی, ادھر کی بات ادھر لگانے والے. تیسرا ہے جنرلائزیشن, آل مسلمس آر لائک دس, آل کرسچینز آر لائک دیٹ, آل پاکستانیز. وہ جو جنرلائزیشن ہے نا, اس کی میں مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ بیوی سارا دن اچھا کام کرتی ہے, ایک رات کھانے میں نمک زیادہ ڈال گیا تو تم تو ہو ہی ایسی, تم کبھی کھانا اچھا بناتی ہی نہیں, رائٹ. اور مرد نے 364 دن ہر طرح سے بیوی کا خیال رکھا ہے, سالگرہ بھول گیا, انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو یہ ہے صحیح کہا آپ نے. جنرلائزیشن. جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو میں آپ کے دوسرے ایک اور ٹاپک جو بہت زیادہ ہاٹ فیوریٹ ہے, ہم نے بھی بچپن سے جوانی کے جب دور میں قدم رکھا تو ایک کتاب آئی تھی دیوتا کے نام سے, محی الدین نواب صاحب نے وہ لکھا, اور وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ پڑھ کے اور ہم تو یہ سمجھنے لگے تھے کہ موم بتی سامنے رکھیں ٹیلی پیتھی ہو جائے گی. تو آپ جو اس وقت جس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں, کیا یہ جو آپ ٹیلی پیتھی جس کو کہتے ہیں, کیا اس سے اس کے دوسرے کے مائنڈ سیٹ کو بھی چینج اسی طرح کیا جا سکتا ہے؟ اوکے جی, یا وہ کوئی الگ دنیا ہے؟ میں سہیل بھائی یہاں پر پہلے کچھ اور کنسیپشنس کو, مسکنسیپشنس کو بھی دور کر دوں. ٹیلی پیتھی, اس کو میں تیلی پیتھی کہتا ہوں, ٹھیک ہے. ٹیلی پیتھی, تیلی پیتھی, ٹیلی پیتھی از اے فراڈ. اچھا, اٹ از نتھنگ کالڈ ٹیلی پیتھی, ٹھیک ہے. بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ. جی میں بالکل, یہ میں سر عام کرتا ہوں دعویٰ, ہر پوڈ کاسٹ میں کرتا ہوں, ہر جگہ کرتا ہوں. اور میں کہتا ہوں کہ اگر ٹیلی پیتھی ایک سائنس ہے جس کو آپ سائنس مانتے ہیں تو آپ ٹرمپ کا مائنڈ چینج کر کے دکھائیں. بالکل, یہ بالکل فیکٹ ہے. ہاں. سیکنڈ جو ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑا ہوئکس ہے نا, وہ ہے مائنڈ ریڈنگ, ٹھیک. مائنڈ ریڈنگ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی میرے اور آپ سے زیادہ, بلکہ اس کائنات کی ہر چیز سے زیادہ میرے رب کس سے پیار کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کو مائنڈ ریڈنگ کیوں نہیں سکھائی؟ کیوں وہ جبرائیل کے محتاج تھے کہ وہاں سے وہ بزرگ چلتا آ رہا ہے, اپنے باپ چلتا آ رہا ہے اور وہ ایک نظم پڑھ رہا ہے, اور وہ جبرائیل آ کے بتا رہے ہیں ان کو, وہ کیوں نہیں مائنڈ ریڈ کر سک رہے؟ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ نظم سناؤ پھر بعد میں بات کریں گے, رائٹ. تو ان کو اگر یہ ایسا علم تھا تو یہ ان کو پہلے سکھانا چاہیے تھا نا رب کو, رائٹ. کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ رب نے اپنے لیے رکھی ہیں. بے شک مائنڈ ریڈر صرف وہ رب ہی ہے, تبھی کہا گیا نا نیت دل میں بھی ہوگی تو پتہ چل جاتی ہے. بے شک اللہ کو تو علم ہے سب کچھ. سو یہ لیکن دھندا ہے پر گندا ہے, یہ بکتا ہے, اس کو بیچنا آسان ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے ایک جو شروع میں جملہ بولا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا, کنیکٹ دین کریکٹ. جو ہم نے صحابہ کی اگزامپل دی, جو ہم نے ذہن سازی کی بات کی, اس ذہن سازی کے پروسیس کے لیے مجھے کنیکٹ ہونا پڑے گا آپ سے. جب میں اور آپ ایک ریپو کے اندر آئیں گے تو میں آپ کی کریکشن میں آپ کے کام آ سکتا ہوں. صحیح. سو ہم ٹیلی پیتھی یا کوئی بھی سائنس یوز کر کے لوگوں کے مائنڈ چینج نہیں کر سکتے. یہ بڑی مسکنسیپشنز ہیں, بہت بڑی مسکنسیپشنز ہیں. اور مجھے پتہ ہے لوگ بڑے ماسٹر بیٹھے ہیں, میں نے میں خود کرتا رہا ہوں, ایسا نہیں کہ میں نے نہیں کیا یہ کام, میں بھی اسی وہ کیا کہہ رہے ہیں ایلوژن میں رہا ہوں بہت عرصہ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے, جیسے جیسے بندہ علم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو ویسے ویسے بندے کے سامنے جو ہے نا کئی ساری جہتیں کھلتی ہیں. اور آپ نے شروع میں ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن جو ہے نا وہ سمندر ہے کہ جس کے ایک ہی کونے میں, ایک ہی جگہ پر, ایک ہی سپاٹ پہ جو جتنے بھی ڈائیو ماریں گے ہر ایک کو ڈفرنٹ موتی ملے گا. بے شک ایسا ہی ہے, ایک ہی موتی نہیں ملے گا. ایسا ہی ہے. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا پورے قرآن میں کہیں ڈائیو مارے, میں تو کہہ رہا ہوں ایک لفظ پہ ڈائیو ماریں, ٹھیک ہے. تو آپ انفسکم, اقبال کا پورا کلام اس ایک لفظ پہ خود ہی ہے ہی انفسکم, بالکل, ٹھیک ہے. تو اب وہ اقبال کو یہ سمجھ آئی
کسی اور مفسر کو کچھ اور سمجھ آئی, کسی اور کو کچھ اور سمجھ آئی ہوگی, رائٹ. سو یہ جو ذہن سازی کا جو پروسیس ہے, اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود کو جاننا ضروری ہے. جب میں یہ جان لوں کہ میرے رب نے, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اس سے پہلے, کیا ہم اشرف المخلوقات ہیں؟ ہاں بالکل. اچھا میں نہیں ہوں. کہاں گیا ہے؟ میں اس کو ڈرائی کرتا ہوں, میں اس کو اوپنلی ڈرائی کرتا ہوں. میں اشرف المخلوقات نہیں ہوں, مجھے یہ لیبل اپنے ساتھ نہیں چاہیے. آپ مجھے بتائیے قرآن میں, حدیث قرآن میں تو نہیں ہے شاید, حدیث میں بھی نہیں ہے, حدیث میں بھی نہیں ہے. یہ تو ہم لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اشرف المخلوقات, تو ہمارا مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہم سن کے سننی ہے. ہاں سن کے سننی ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ہمیں ہمارے رب نے اس سے بہت بڑا درجہ دیا ہے. اب میں آپ کو وہ درجے گنواتا ہوں. اب یہ مائنڈ سیٹ کی میں بات کر رہا ہوں, کیسے مائنڈ ذہن سازی کیسے ہوتی ہے, رائٹ. وہ درجہ کیا ہے؟ میرے رب کہتے ہیں یہ احسن تقویم ہے میرا, احسن تقویم, یہ میری بیسٹ کریشن ہے. یہ نہیں کہ میں اس سے اچھی بنا نہیں سکتا. احسن تقویم کو اشرف المخلوقات لوگوں نے جوڑ دیا, لیکن ہے نہیں ہے. مطلب وہ دیکھیں, اشرف المخلوقات کا مطلب ہے میں کیڑے مکوڑوں میں بیٹر کیڑا ہوں. اوکے, رب نے قرآن میں کہا ہے ہم نے انسان کو شرف دیا, ٹھیک ہے, لیکن وہ شرف دینا اور بات ہے اور اشرف المخلوقات ہونا اور بات. جو میرے لیے لفظ رب نے یوز کیا ہے لفظ, وہ احسن تقویم ہے, تاکہ میں اسفل سافلین میں نہ شامل ہو جاؤں. بے شک ایسا ہی. تو اگر میں اشرف المخلوقات ہوں تو اسفل سافلین بھی تو اشرف المخلوقات ہی ہوگا نا. بالکل, وہ بھی وہیں جائے گا. بالکل. سو اب میں جب احسن تقویم ہوں, لیکن میرے رب کے اکرام یہاں ختم نہیں ہوتے. اس سے بڑا کرم ایک اور کیا میرے رب نے, اپنے محبوب کی حیت میں مجھے پیدا کیا. اب سوچیں نا, 2 آنکھیں, 2 کان, 2 ہاتھ, 2 پیر, 2 ٹانگیں, سب کچھ وہ کچھ دیا جو کہ رب کی بیسٹ کریشن ہے. رب نے کہا میں اس جیسے ہی ساری کریشن بناؤں گا, ٹھیک ہے, تبھی میں آسانی تقویم ہوا. پھر سورہ ساتھ میں رب کہتے ہیں میں اس میں اپنی جب روح پھونکوں گا فرشتوں کو, تب تم اسے سجدہ کرنا. اب روح کیا ہے؟ ہاذا من امری ربی, ہم پہلے بتا چکے ہیں. بالکل. لیکن جو بھی ہے کچھ رب کا گفٹ. ٹھیک. تو میرا آپ سے سوال ہے, اور یہ سوال میری تمام آڈینس سے ہے, جب میرے رب نے مجھے بیسٹ بنا دیا, اپنے محبوب کی شکل میں بنا دیا, اپنی روح بخش دی, اس کا مطلب ہے all resources that I need to bring a change within me are only within me. مجھے کسی موٹیویشنل اسپیکر کو نہیں بتانا کہ تیرے اندر یہ ریسورس چلے گا. اپنے آپ کو پہچاننا ہے, اپنے آپ کو پہچاننا ہے, کریکٹ. جب یہ سب کچھ ہو گیا تو کیا میں ڈپریس ہو سکتا ہوں؟ نہیں, بالکل نہیں ہو سکتے. اور اگر میں پھر ڈپریس ہوتا ہوں تو ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا, رائٹ. تو پھر جو جب جہاں ڈپریس ہو, اس کا نام کیا ہونا چاہیے میں نہیں بتاؤں گا. اچھا, آپ نے جو بات کہی, اس میں ایک سوال اور اٹھتا ہے, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ فلاں کے ذہن میں اگر ڈال کے میں تبدیل کرا سکتا تو دنیا آج کیا ہوتی. لیکن لوگ ایک اور نظریے پہ بڑا فوکس کرتے ہیں, شاید اس کو آپ دوسرے نظریے سے دیکھتے ہو, کہ میں اس کو یوں اس طرح دیکھوں تو اس پہ نظر لگ جائے گی. یہ نظریں ہمارے یہاں کے بڑے بڑے اداکاروں پہ یا کھلاڑیوں پہ, ان پہ تو نہیں لگتی. وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں. وہ سیاستدان جن سے ہم اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں, وہ ان پہ کوئی نظر نہیں لگ رہی, نہ ان پہ کوئی اثر ہو رہا ہے یا ان پہ کوئی جادو ہو رہا ہے. تو اس سب چیز کو آپ اس مائنڈ جو انجینئرنگ ہے اس کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس کی کوئی مائنڈ انجینئرنگ ہوتی ہے؟ یہ بھی مائنڈ انجینئرنگ ہے؟ اچھا سہیل بھائی, یہ آپ نے نا ایک بڑا ہی کیا کہنا چاہیے ابلتا ہوا سوال پوچھا ہے, اور بس ابلتا کا لفظ استعمال کیا کہ یہ واقعی یوں نکلتا ہے باہر. ٹھیک, دیکھیں بات یہ ہے سہیل بھائی کہ پہلی چیز, ہاؤ ڈو یو نو کہ یہ بڑے بڑے اداکاروں کو اور سیاستدانوں کو نظر نہیں لگتی؟ کامیابی دیکھ رہے ہیں ان کی مستقل کامیابی. ویری گڈ. میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں سہیل بھائی جس کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ اس کو شاید پتہ بھی نہیں ہے. وہ کئی راتوں سے سوتا نہیں ہے, سویا نہیں ہے. اس کی دوائیوں کی جو وہ ہے نا ڈبی, وہ اس مگ سے زیادہ بڑی ہے جس میں اس کی گولیاں نکل کے ڈلی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. کامیابی کس چیز کا نام ہے وہ ایک سیپریٹ, بالکل الگ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, ظاہری کامیابی تو نظر آ رہی ہے دنیا میں, جس کو ہمیں نظر آتی ہے, جو ہم کامیابی سمجھتے ہیں نا, رائٹ. وہ کامیابی تو پھر وہ دیکھیں اس میں وہ ایک لفظ تھوڑا سا آڈ ہو جائے گا, لیکن سب سے زیادہ کامیاب تو ہے وہ پھر جسم بیچنے والے بہت کامیاب ہیں, پیسہ تو ان کے پاس بھی بہت ہے, رائٹ. ٹھیک ہے, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن میرا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جیسے کامیابی کا تناظر اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ لوگ جو ہے اب ایک اداکار ہے 50 سال سے اداکاری کر کے سپر ہٹ بالکل 92 برس کی عمر میں انتقال ہوا ہے, آخرت میں کیا ہوگا یہ تو مجھے اور آپ کو نہیں پتا. میں دنیا کی کامیابی کی بات کر رہا ہوں, میں دنیا کی کامیابی. اب لوگوں نے بڑے اس پہ جادو ٹونے کیے, سب کچھ کیا, لیکن ہوا نہیں. نہیں دیکھیں, مجھے اگین اس کا جواب یہ دیجیے, میں نے کہا نا مجھے سیرت سے باہر جواب نہیں ملتے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو نہیں ہوا؟
اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کیونکہ بہت سی چیزوں کے حوالے سے اگر میری رائے پوچھی جائے گی تو شاید میں کہوں گا کہ نہیں ہوا، کیونکہ میں اس میرے ایمان کا حصہ کچھ اور ہے. ہم عرف کی بات کر لیتے ہیں نا، عرف کی بات کر رہے ہیں. عرف میں تو ہے نا کہ ہوا، رائٹ. عرف میں یہ بھی ہے کہ ان کو زہر بھی دیا گیا، رائٹ، اور ان کے الفاظ تھے کہ جی مجھ اس زہر کا. اچھا پھر ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ اس پر جس کو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مانیٹر کر رہے ہیں، ہر طرح سے دیکھ رہے ہیں، اس پہ جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا قرآن نے خود کہا کہ یہ تمہیں ساحر کہتے ہیں، حالانکہ تم نہ ساحر ہو نہ مجنون ہو. تو کیا ہم اس عقیدے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہوتے جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نبی پہ جادو ہوا؟ اچھا، بہت بہت زبردست سوال آپ نے پوچھا جی. اس سوال کے جواب دینے کے لیے مجھے آپ کو ایک سٹیپ پیچھے لے جانا پڑے گا. ہماری ڈسکشن ایک اور ٹاپک پہ نکل گئی ہے، اور وہ ایک سٹیپ پیچھے ہے. کیا آدم کو جنت سے نکالا گیا؟ بتائیے. ایک حکمت تھی، اللہ کا پورا پلان تھا، اس کے تحت ایک پروسیجر ہوا. بٹ عام طور پہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ ان کو ہمیں جنت سے نکال دیا گیا. یہی ہے نا، آدم کو جنت سے نکال دیا کہ جاؤ تم جا کے زمین پہ رہو. جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے خلیفۃ الارض بنایا. بے شک، بالکل. یعنی ہی واز میڈ فار دس ارتھ، کریکٹ. اچھا، آپ کسی بھی کمپنی میں جاتے ہیں، جب ٹریننگ کرتے ہیں، جب آپ کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو کمپنی کہتی ہے جاؤ اب تم انڈیپینڈنٹ جاب کرو. ایسا ہی ہوتا ہے جی. ٹریننگ کمپلیٹ کیسے ہوتی؟ اگر ہر چیز ہنکی ڈوری تھی، اگر ہر چیز اچھی تھی، تو آدم کی ٹریننگ کیسے کمپلیٹ ہوتی؟ ظاہر ان کو جہاں بھیجا اسی لیے کہ ٹریننگ تھی، اور ٹریننگ وہاں پر کمپلیٹ کر کے بھیجنا تھا نا. ٹریننگ کر کے ان ہاؤس ٹریننگ ہوتی ہے، پھر آن دا جاب ٹریننگ ہوتی ہے، رائٹ. پہلے ان ہاؤس وہ کہنا کانفرنس روم ٹریننگ تھی نا. جنت واز دا کانفرنس روم. پلیز اگین میں علماء یوٹیوب سے پہلے معافی مانگ لوں کہ بھائی میں نہیں بالکل ہم جنرل اپنے عام حالات میں تناظر میں بات کر رہے ہیں. اچھا، اب وہ جو ٹریننگ وہاں ہوئی، اس ٹریننگ میں مسنگ ایلیمنٹ کیا تھا؟ کانا عجولا، کانا ضعیفا، رائٹ. انسان کے بارے میں کیا دیا اللہ نے؟ بالکل. اب جب یہ جلد باز ہوگا، جب یہ کمزور ہوگا تو یہ غلطی کرے گا. جب غلطی کرے گا تو کیسی غلطی کر سکتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی بھی کر سکتا ہے. بے شک، بالکل. یہ پورا سائیکل ہے نا. اچھا، اب جب اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو کیا میری دنیا ختم؟ نہیں، توبہ کا دروازہ کھولا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، ٹھیک ہو گیا. تو اللہ نے ہمیں یہ پورے کا پورا سائیکل سکھانا تھا. وہ سائیکل جیسے ہی کمپلیٹ ہوا، اللہ نے کہا جاؤ ناؤ گو اینڈ ڈو دی جاب آن دا روڈ. ٹھیک ہے، وہ کہا سڑک جانے اور روڈ جانے اور فورڈ جانے ہیں. ٹھیک، اب سڑک پہ پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے اب تم نے جو کام کرنے وہ کرو، کریکٹ. اچھا، اب اسی طرح یہ جو آپ نے جادو والی بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہ عبادت گزار اس دنیا میں گزرا ہوگا، نہ کوئی دعائیں مانگنے والا گزرا ہوگا، رائٹ. اما عائشہ نے کہا کہ آپ کو تو اللہ نے معاف کیا ہے، آپ کیوں اتنی مانگتے ہیں؟ شکر نہ کروں کہ اپنا رب. ایگزیکٹلی، رائٹ. تو سوال یہ ہے کہ پھر ان پہ کیسے ہوا؟ میں ہمیشہ لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں، جب میرے پاس جادو جنات کے لیے لوگ آگے بات کرتے ہیں نا، تو میں انہیں یہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی صبح شام کے اذکار پورے رکھو. خوف ڈرونا خواب آئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لیفٹ سائڈ پہ تھوک پھینک کے لاہور پڑھ لو، اثر زائل، ختم. ٹھیک. کہتے ہیں جی ہم اذکار پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں لگتا ہے جادو ہو گیا. میں نے کہا اگر اس کے بعد بھی وہ ہو رہا ہے تو وہ میرے رب کا اذن ہے. ٹھیک. اب سنیں، آپ کو مجھے اور آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم نے یہ سب کچھ کر لیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ پھر بھی برا نہیں ہو، یا برا نہیں ہوگا، تمہارا امتحان نہیں ہو سکتا. امتحان، آزمائش ہو سکتی ہے، اور یہ اس پہ ہے. علی بھائی ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. دوستو بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن کیا کریں، بریک تو لینا ہے. تو بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین. وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے ہمارے درمیان مائنڈ انجینئر علی صاحب موجود ہیں. بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، بڑے مزیدار بھی ہو رہی ہے. میں ایک اور سوال ان کی طرف ان سے رجوع کرتا ہوں اس سوال کے حوالے سے. علی بھائی، آج کل ایک نوجوانوں کے بہت مسائل ہر دور میں ہی ہوتے ہوں گے. میں نہیں سمجھتا کہ آج ہم ایک نئی شوشہ چھوڑ دیں گے، آج کل ہے، ہمیشہ ہی ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں کیا ہے؟ ذہنی دباؤ ہے، ایک دوسرے سے مسابقت ہے کہ بھئی سبقت لے جاؤں میں اس سے، تعلیمی رجحان کے حوالے ہیں، بہت مسائل ہیں، یا جو سوشل میڈیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ کیا ہے اور اس کا بنیادی حل کیا پیش کریں گے آپ؟ بہترین. سہیل بھائی، پہلے تو وعلیکم السلام ونس اگین. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آج ہر دور کا نا ایک ڈفرینٹ فتنہ ہے. آج کے دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے نا، وہ تھرڈ پیرنٹ ہے.
اچھا تھرڈ پیرنٹ. آپ کو پتا نا ہم ماں باپ تھے, بالکل تھے, بزرگ تھے, تھرڈ پیرنٹ بھی آ گیا. اب یہ تھرڈ پیرنٹ ہے. ہاں رائٹ. تو یہ جو تھرڈ پیرنٹ ہے اس نے سب سے بڑا جو ہماری اس یوتھ کے ساتھ, اور انفارچونیٹلی ہماری جنریشن اس فتنے کے اثرات کو سمجھ نہیں پا رہی, اس لیے ہم جن زی پہ الزام لگا دیتے ہیں, ہم ان بچوں پہ الزام لگا دیتے ہیں. اس نے سب سے بڑا جو ظلم کیا ہے ہماری اس جنریشن کے ساتھ, یا ہمارے ساتھ بھی آپ یہ سمجھ لیجئے, وہ ہے کمپیریزن کا. جی بالکل ٹھیک, جس کو آپ لائکس کی جنگ کہہ لیں. ہاں, مسابقت چل رہی ہے, تم یہ اور میں اور وہ فلاں ٹیم کا. اچھا, اس ظلم سے جو دوسرا ظلم ہوا ہے وہ ہوا ہے ڈوپامین کا. ڈوپامین ایک ایسا ہارمون ہے ہماری باڈی میں کہ جو آپ کو ایکسرسائز کر کے, موٹیویشن لے کے, مطلب جس طرح سے بھی آپ چاہیں نا, مطلب آپ کے اندر ایک ایسی انرجی ڈال دیتا ہے کہ جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں انرجی کو, تو آپ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند, آج کی طرح نہیں ستاروں پہ ڈالتے ہیں گند, ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند والا ڈوپ. لیکن یہی ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے اب اس اسکرین کو دیکھ کر. صحیح. اب چونکہ اس اسکرین کو یہ ایسے ہے جیسے آپ کھاتے رہیں, اور ہم ایک اصطلاح یوز کرتے ہیں انگریزی میں, کاؤچ پوٹیٹو, شاید آپ نے سنی ہو. ٹھیک ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے کھائی جا رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے کھائی جا رہا ہے, اور آہستہ 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 وہ پھولتا جائے گا. ٹھیک, تو یہی کام اس ڈوپامین کے ساتھ ہم کر رہے ہیں انٹرنلی. ٹھیک ہے, اب وہ کیا, اس سے ہو کیا رہا ہے, اس سے ہماری ڈوپامین تو پروڈیوس ہو رہا ہے, کنزیوم نہیں ہو رہا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. تو کنزمپشن نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے برین کے کئی حصے ڈیمیج ہو چکے ہیں. ایک ریسرچ کی تھی MIT والوں نے ان ایتھلیٹس کے اوپر جو ریسز میں ہمیشہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے تھے, اور جو فورتھ ففتھ سکس سیونتھ ایٹھ اس طرح سے, مطلب جو آخری ٹوٹل 10 میں سے جو نیچے رہتے تھے نا ان کے اوپر. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے برین میں وہ اسکین, لوگ گوگل کریں ان کو مل جائیں گے یہ اسکینس, ان کے برین اسکینس پڑے ہوئے ہیں نیٹ پہ, کہ انہوں نے دیکھا کہ یار جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والے ایتھلیٹ ہیں نا, ان کے برین کا ایک خاص مسئلہ ہے, وہ یوں ہر وقت پلپسیٹ کرتا رہتا ہے, پلپیٹیٹ کرتا رہتا ہے. اچھا, جو دوسرے والے ہیں ان کے اس مسل میں ہول ہے. اچھا. 6 مہینے ان کی مینٹل ٹریننگ کی گئی. اچھا, فزیکل ٹریننگ تو چل ہی رہی تھی نا, ان کی مینٹل ٹریننگ کی گئی اس مسل کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اور پھر اس کے بعد ان کو جس بھی ریس میں بگایا گیا وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہی رہے. ٹھیک ہے, وہ جو آپ نے شروع میں ایک سوال پوچھا تھا نا کہ ذہن کے اوپر یا دماغ کے اوپر کام ہو سکتا ہے یا نہیں, تو یہ ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے. مطلب کیا اس کے ذریعے, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, کہ کیا اس کے ذریعے ہم بیماریوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں, کہ کسی کے اندر کوئی بیماری کوئی دوا نہ دے, مطلب کوئی ذہنی بیماری نہیں ہے لیکن فزیکل بیماری ہے, اس کا علاج بھی اس سے ہوتا ہے؟ جی, اللہ کے کرم اور احسان سے میرا خیال ہے کہ مجھے کوئی 8-10 سال ہو گئے ہیں, میں شاذ و نادر کوئی دوائی کھاتا ہوں. میں میجورٹی اپنا علاج اللہ کے کرم سے خود کرتا ہوں. ٹرین بھی کرتے ہیں اس حوالے سے لوگوں کو؟ جی جی بالکل. ہمارا جو ہم سلوا میں جب میں کراتا ہوں, جو سلوا کا جو میرا کورس ہے, اس میں ہم سیلف ہیلنگ میں سکھاتا ہوں کیسے سیلف ہیل کرنا ہے. دیکھیں بیسیکلی ہوتا کیا ہے, یہ اس کو ہم پروسیس کو سمجھتے ہیں, یہ کوئی جادو نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں نہ میں پیر نہ میں منگل, میں بدھ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہوتا کیا ہے, میرا ویسے ایک سوال میں نے لکھا ہوا تھا کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ ایک موڑ آئے گا زندگی کا, کہیں گے چلو بھائی علی بھائی کا آستانہ چلو, آستانہ علی چلو, آستانہ علی چلو. بالکل. ویسے میں یہ اکثر لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر میں یہ آستانہ کھول لوں تو اللہ کے کرم سے میں دن کا 1-1.5 کروڑ روپیہ آرام سے کما سکتا ہوں. آپ بالکل کر سکتے ہیں, ہم آپ کو UK سے بھی بھیج سکتے ہیں, پھر کالیں, لائیو کالیں آئیں گی. تو اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے, دیکھیں میرا ایک جو سیلف ٹاک ہے نا, اگین میں سائنس بھی بتاؤں گا آپ کو, لیکن سائنس سے بڑی میں کہوں گا آپ سائنس فالو کریں, آپ کی دنیا بدل جائے گی. لیکن اگر آپ اس سائنس کو ایز سیرا سے کنیکٹ کر لیں گے نا, تو آپ کی آخرت بھی بدل جائے گی. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت زندہ کرنے پہ بھی اللہ نے بخش دینا ہے ہمیں. بے شک, بے شک. تو سنتیں صرف داڑھی رکھنے تک محدود نہیں ہیں. بے شک, بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا, ان کی چلن, ان کی چال, ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, آپ کوئی ایک سنت لے لیں. ٹھیک. اچھا, اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیگیٹو بات کرتے نہیں دیکھا. بے شک. اور جب بھی نیگیٹو سچویشن ہوتی تھی آپ اس میں سے ایک پازیٹیو ریفریم نکالتے تھے. بالکل ایسے ہی تھا. آج میں NLP میں یہ پڑھاتا ہوں, ٹھیک ہے, کیسے کرنا ہے. تو اسی طرح جو سیلف ٹاک ہے, آج ریسرچ اس بات پہ پہنچی ہے, یہ شروع ہوئی تھی 11 دن سے, گئی 21 سے 40 سے 66, 66 سے 99, اور اب واپس 66 پہ آ چکی ہے کہ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو بیکم, you need to repeat it for 66 days 66 times and it will become you. اچھا, ٹھیک ہے. Now اب آپ سوچئے,
ہم کہاں سے بچوں کا قتل شروع کرتے ہیں. میں قتل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, میں جانتا ہوں پروڈیوسر صاحبہ نے کہا ہے کہ الفاظ کا چناؤ سوچ کے کریں, لیکن اس سے اچھا لفظ ہے نہیں میرے پاس. ہم بچوں کا قتل کرتے ہیں ان کی پیدائش سے. اس کا ناک موٹا ہے, ٹھیک ہے, اس کی گردن صحیح نہیں ہے, اس کا سر جو ہے وہ عجیب سا ہے, ٹھیک ہے, رنگ کالا ہے, ٹھیک ہے, او یو نوٹی, او یو شیطان. ابھی اللہ کی بندی, اللہ نے شیطان کو مردود کہا, تم اپنے بچے کو شیطان کہہ رہی ہو. Now when we start giving them this identity from the first day they are born, by the time they reach 7 years, پہلے 7 سال ہم انہیں کہتے ہیں انڈکٹیو لرننگ ایئرس, تو 7 سال تک کتنے 66 دن, کتنی 66 دفعہ ہم نے یہ ان کو کہا ہے. آپ نے نہیں کہا تو میں نے کہا, میں نے نہیں کہا تو کسی رشتہ دار نے کہا, رشتہ دار نہیں کہا تو کسی دوست نے کہہ دیا, اور ہم ہنس رہے ہوتے ہیں اس بات پہ, رائٹ. اب جب یہ جھوٹ تھا جو بولا گیا, وہ بچہ شیطان نہیں ہے, وہ بچہ شرارتی نہیں ہے, ہم نے اس کے مائنڈ میں یہ انسٹال کیا ہے, کریکٹ. سو یہی اب وہ بچہ جب 7 سے 14 میں آیا, 14 میں ایڈلٹہڈ آ جاتا ہے, ٹھیک, مینٹل ایڈلٹہڈ بھی 14 میں آ جاتا ہے, بالکل آ جاتا ہے, ٹھیک. تو جیسے ہی وہ بچہ ایڈلٹہڈ میں آتا ہے, وہ اپنے آپ کو اسی آئیڈینٹی سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے. نا اس نے 14 سال تک کتنے 66 دن تک اس بات کو سن کے اور سب کچھ سمجھا, اور اس کو یقین جان لیا یہی میں ہوں, بالکل, تم سست ہو, تو میں سست ہی ہوں. ذہن میں پیوست ہو گئی بات. پیوست, میں کہتا ہوں ایسی شجر کاری ہوتی ہے کہ پیوند کاری بھی کام نہیں کرتی وہاں پر. پیوستہ رہے شجر سے ہو گیا, پیوستہ رہے شجر سے, نا امیدیں باہر رکھ, نا امیدیں باہر رکھ. اچھا, اب اس کو اگر ہم نے چینج کرنا ہے تو ہمیں صرف 66 دن کی محنت کرنی ہے. اچھا, اور زندگی میں 66 دن کوئی معنی نہیں رکھتے, بالکل بھی نہیں. 2 مہینے کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, رائٹ. آپ کو اچھا سیلف ٹاک میں آپ نے ایک جھوٹ بولا ہوا ہے. میں ابھی کل پرسوں کسی کا سیشن کر رہا تھا, وہ کہنے لگی کہ جی خاتون کے بچی تھی کہ جی میرے جو ہے نا 15 سال ہو گئے میں سوئی نہیں, مجھے نیند نہیں آتی. میں کہا بیٹا آپ جھوٹ بول رہی ہیں. نہیں جس پہ بیتتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. میں کہا بیٹا آپ جھوٹ بول رہی ہیں. کہتی آپ کیسے کہہ رہے ہیں سر اس بات کو. کہ بیٹا آپ کے جسم کو, میرے رب کا ایک نظام ہے, رب اپنی سنت کے خلاف نہیں جاتے, جب جاتے ہیں تو معجزہ کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, ٹھیک ہوگی. ایسے ہی. تو میرے رب کا نظام ہے کہ اس جسم کو ریلیکسیشن کے لیے نیند چاہیے, رائٹ. اور اگر آپ 15 سال سے سوئی نہیں ہو, آپ زندہ نہیں رہ سکتے. زندہ نہیں رہ سکتے, بالکل صحیح. اس کا مطلب سوئی ہو, آپ کو ادراک نہیں ہے, ہاں, ایکسیپٹنس نہیں ہے آپ کی. تو آج سے اپنا جملہ بدلو. کہتی جی کیا مطلب, یہ 3 دن پہلے کی بات ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, اور میں آپ کو بتاؤں گا, اس کا میسج بھی دکھاتا ہوں کہ کل اس کا جو میسج آیا وہ کیا تھا. ابھی صرف 3 دن ہوئے ہیں. میں نے کہا آئندہ سے جب بھی تم کسی سے بات کیا کرو, اپنے آپ سے خاص طور پہ, تو کہا کرو میں یہ پہلے نیند نہیں آتی تھی, اب الحمدللہ سکون کی نیند آتی ہے. صحیح. تو اس کا آج صبح اس کا میسج تھا کہ سر 2 دن بڑی اچھی نیند آئی ہے. وہ پہلے بھی سو رہی تھی, لیکن کیونکہ نفسیاتی طور پہ اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا, وہ الگ تھا. ایگزیکٹلی. سو دیکھیں, جو آپ نے شروع میں ایک سوال پوچھا تھا نا, کیا ہم کسی کا ذہن بدل سکتے ہیں, وہ ذہن نہیں بدل سکتے ہیں. میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ آل ریسورسز آئی نیڈ ٹو برنگ اے چینج ود ان می آر اونلی ود ان می. سو میرا کام ایز اے ہپنوٹسٹ, ایز اے تھراپسٹ, ایز اے کوچ, ایز اے کاؤنسلر یہ ہے کہ میں آپ کو وہ اپنے من میں ڈوبنے کا فن سکھا دوں. صحیح. جب آپ کو ڈوب لیں گے نا تو آپ نکال لیں گے, ٹھیک. اچھا, اب یہ جو ہم نے جو سیلف ٹاک جو ہے, صرف ہم نے اس سیلف ٹاک کو جب بدل لیا, پازیٹیوٹی کی سیلف ٹاک پہ لے گئے. اسلام میں ایک چیز اور بڑی مزیدار میں آپ کو بتاؤں, جو اکثر لوگ اس کو شاید نہیں سمجھتے, بیڈ اومن حرام قرار دیا گیا ہے, بدگمانی یا بدشگونی حرام, رائٹ. لیکن گڈ اومن ایکسیپٹ کیا گیا ہے, خوشگمانی کے والے. مدینہ کے بارڈر پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. میں یہ جو بچے کا نام ہے, میں ویورز کے لیے ایک وہ کہتے ہیں ڈیش 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 چھوڑتا ہوں کہ وہ ڈھونڈنے کم از کم تھوڑی ریسرچ تو کریں نا, ٹھیک. تو صحابہ کا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس بچے کی پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اب مسلمانوں کے حالات بدلنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیور سیڈ او ڈونٹ سے لائک دس, ہی اپرووڈ اٹ. بالکل ٹھیک. تو اب اس کا مطلب ہے کہ جب ہم خوش گمانی ہمارا دین سکھا رہا ہے تو یار, اور پھر میرے رب کہتے ہیں حدیث قدسی میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے مجھے ویسا پاتا ہے, کریکٹ. وہ جو کہتا تھا کہ جی گڑیا کی طرح سے جاتا اور یہ سب کچھ کرتا, تو اس کا وہ گمان تھا, کریکٹ. ناؤ میں جب میرا رب امید ہے, میرا رب خوش گمانی ہے, تو میں کیوں خود سے اپنی امید چھین لوں. صحیح.
ہمارے یہاں پر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے اور خود سے امید چھین لیتے ہیں. اچھا علی بھائی، آپ سے بات چیت ہو رہی ہے کیونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں. آپ کی مختلف میں نے پوڈ کاسٹ دیکھی اور اس میں آپ ڈاکٹر سفیان صاحب سے بھی گفتگو کر رہے تھے اور مختلف لوگوں سے بات ہو رہی تھی. لیکن آپ کا ایک ٹاپک ہے، سائنس کو آپ ریلیٹ کرتے ہیں قرآن سے اور مذہب سے. قرآن ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، ظاہر ہے رہنمائی کی کتاب ہے. لیکن جب آپ گفتگو کر رہے تھے سفیان صاحب سے تو آپ نے جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ معجزہ ہو جاتا ہے اور ورنہ ہوتا ہے، تو یہ آپ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، جو ساتھ جو بہت پاک نفس ہستیاں تھیں جو اس غار میں رہیں اور 300 سال کے بعد قرآن نے ثابت کیا 309 سال کے بعد وہ واپس آئے اور دنیا میں دیکھا گیا اور بات چیت ہوئی اور آج قرآن نے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے ثابت کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس کے اندر جو میسیجز تھے، ایک تو فزیکل میسیجز تھے، ظاہر ہے ہمارے لیے عام زندگی میں وہ میسیجز کام آتے ہیں کہ ہمیں اچھا بننا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس طرح سپورٹ کرے، لیکن کیا اس کا کوئی مستقبل کا کوئی پیغام بھی ہے، یا ابھی سائنس بقول آپ کے کہ سائنس اب تک وہاں شاید نہیں پہنچی یا پہنچنا چاہتی ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس واقعے کو؟ اور اس کے بعد میں دوسرے بھی سائنسی واقعات پہ ہی گفتگو کروں گا. اوکے اچھا جی، میں یہاں ایک چیز کلیریفائی کر دوں، ڈفرینشیٹ کر دوں. میرے جو کتاب ہے ابھی جو میں نے کچھ شیوخ کو دی ہوئی ہے پروف ریڈنگ کے لیے، اس کا ٹاپک ہی یہ ہے قرآن سننا اینڈ مائنڈ سائنسز. ٹھیک ہے، سائنس سے میں قرآن کو ثابت کرنے کے حق میں ہوں ہی نہیں. ٹھیک، بالکل صحیح. بیکاز سائنس یہ ایک سوال ہے کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ نہ ہو رہا ہو نا کہیں. نہیں، کیونکہ سائنس ایک بدلنے کا عمل ہے، قرآن ایک ڈیفینٹ چیز ہے. سائنس کہتی تھی زمین گول ہے، آج سائنس مانتی ہے کہ زمین بیوزی ہے. قرآن نے پہلے ہی بتا دیا زمین بیوزی ہے. بالکل. تو سائنس کو وہاں تک پہنچنے میں ٹائم چاہیے. یس، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، بٹ قرآن تو معاشرت کی کتاب بھی ہے. حجرات اٹھا کے دیکھ لیجئے، بالکل ہے، پوری حجرات معاشرت ہے. سارے معاشرے کے رول پڑے ہیں اس کے اندر. قرآن اکنامکس کی کتاب ہے. بالکل ہے. قرآن میرج کی کتاب ہے. اللہ کے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ قوام کی ڈیفینیشن اللہ نے قرآن میں دی ہے. رائٹ. سو قرآن میں وہ سارے موضوعات موجود ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے مفسرین نے، علماء نے ڈفرینٹ ٹاپکس کو لے کے اس پہ بات کی ہے. ایسا نہیں کہ نہیں کی. جی بالکل. ہاں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت سارا علم شاید عربی میں موجود ہے تو وہ عام لوگ تک نہیں پہنچا، ٹرانسلیٹ نہیں ہوا. اس کو ہم یہ شاید میں کہوں تو بہتر ہے جملہ ہوگا. لیکن وہ کیا ہے کہ چونکہ وہ عرف عام میں نہیں آیا تو اس لیے لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں ہے. ہاں، ہوا یہ ہے، آسانی ہمارے لیے یہ ہوئی ہے کہ سائنس نے جو ترقی کی ہے، جس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں، تو اس میں وہ کانسیپٹس ہمیں اب قرآن کے کلیئرٹی سے سمجھ آنا شروع ہوئے. ٹھیک. میں اس کی آپ نے چونکہ ایک سوال پوچھا کہ میری زندگی سے اس کا آج کا کیا تعلق ہے، تو یہ ایسا سوال ہے سہیل بھائی کہ میں سمجھتا ہوں اس کا جواب میں روز اپنے آپ کو دیتا ہوں، ہر واقعے سے دیتا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. معراج بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ معراج کا میری آج کی زندگی میں کوئی عمل دخل ہے، دیکھیے مجھے یہ جواب اس کا یہ ملتا ہے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، احکامات ملے سارے، یہ سب نہیں وہ چھوڑ دیجئے، ان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ جن کی عظمت رب اور اس کے فرشتے بیان کر رہے ہیں. ہم اس سے اچھی بیان ہی نہیں کر سکتے، تو ہم نے وہ بھی ثابت نہیں کرنی. کریکٹ. سو اب معراج، مجھے آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، کیا معراج مجھے کچھ سکھا رہی ہے اس کے بارے میں؟ یہ آپ نے جو سوال پوچھا، جیسے میں اس کا جواب اس طرح دے سکتا ہوں کہ معراج مجھے، ظاہر ہے وہ جو احکامات ملے وہ تو سکھا، لیکن نبی علیہ وسلم کی جو عظمت ہے اس کو بیان کرے کہ کوئی اور ذی شعور، کوئی ہستی وہاں تک گئی نہیں ہے. وہ تو ہو گیا نا جی، وہ تو ہو گیا. لیکن میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے اسٹوڈیو میں، رائٹ. کیا معراج سے میں کچھ سیکھ کے آیا ہوں اسٹوڈیو میں؟ اس کی وضاحت تو آپ کریں گے صحیح سے. میں 3 چیزوں کی اگزامپل دیا کرتا ہوں، باقی تو اس پہ بہت لمبی لسٹ ہے. اور میری خواہش ہے کہ ہمارے خطیب جو ہے نا مسجدوں میں اس پر بات کریں، اس طرح سے بات کریں. نمبر 1، براق کی کیا مجال تھی کہ براق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جاتا؟ نہیں، بالکل نہیں تھی. نعوذ باللہ، کیا جبرائیل علیہ السلام براق کو لے کر بھاگ جاتے ہیں؟ جو انبیاء جن کی آپ امامت کر رہے تھے، نعوذ باللہ ان میں سے کسی نبی نے براق لے لینا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی پہنچتے تو اس کو باندھا کیوں ہے؟ اور پھر اس کے اوپر حدیث نکال دی پوری، مطلب نکال دی کہ حدیث سنا دی ہمیں پوری کہ اپنا اونٹ باندھو پھر توکل کرو. تو اس حدیث کی پریکٹیکل اپلیکیشن اس لیول پہ جا کے کرائی گئی. ٹھیک. اللہ اکبر. پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، پوری کائنات کو پتا تھا کہ
عاشق اور معشوق کا ملن ہے. کوئی ایسا تھا جس کو نہ پتا ہو؟ کائنات سجائی گئی تھی نا ان کے لیے, رائٹ؟ تو کیوں جا کر جبرائیل نوک کر رہے ہیں پہلے آسمان پر؟ ڈائریکٹ دروازہ کھلتا ریڈ کا. ہمارے یہاں پر ابھی آپ کو پتا چلے آپ کے پرائم منسٹر نے آنا ہے تو سارے ریڈ کارپٹ لے کے باہر نہیں کھڑے ہوں گے, رائٹ؟ جائے کہ وہ آ کے پرائم منسٹر نوک کر کے بتا رہا ہو کہ بھائی میں آ گیا ہوں. تو یہ مجھے سکھایا گیا کہ بھائی جب کہیں جاؤ تو پہلے اجازت لو. دیکھیں یہ وہ پریکٹیکل اسپیکٹس ہیں جو ہم سوشیولوجی میں پڑھاتے ہیں. سائنس ہے نا, سوشیولوجی میں ہم آج سائنس مانتے ہیں نا اس کو, تو وہ یہ پریکٹیکل اسپیکٹس کر کے دکھائے. نمبر 3, میں تیسری اگزامپل دیتا ہوں. جب اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے باہر, تو جبرائیل کہتے ہیں میں اور میرے ساتھ اللہ کے مہمان, مطلب اپنا نام بتاتے ہیں جبرائیل اور میرے ساتھ اللہ کے مہمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون سی معاشرت سکھائی جا رہی ہے؟ ہم تعارف کیسے کراتے ہیں اپنا؟ او کھولو دروازہ یار, تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں, رائٹ؟ تو یہ پریکٹیکل حجرات کر کے دکھائی گئی. صحیح, رائٹ, یعنی کہ وہ تربیت کے پورے سٹیجز ہیں. اسی طرح آپ ہر آسمان پہ ڈفرنٹ طرح کی معاشرت سکھائی گئی ہے. مثلا فرشتہ پہلے سلام نہیں کر رہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کر رہے ہیں. صحیح صحیح, یعنی کہ جو آ رہا ہے وہ سلام کرے, پریکٹیکل کر کے دکھا دیا ہمیں, رائٹ؟ سو یہ اسی طرح سے سورہ کہف کا جو واقعہ ہے, یا ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے, یا حضرت خضر والا جو واقعہ ہے, although کہ میں اس پہ تھوڑا سا یہ کہتا ہوں کہ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خضر کا نام ظاہر ہے قرآن میں مینشن نہیں ہے تو ہم نہیں لیتے, تو میں دونوں اسکول آف تھاٹ کو کور کرتا ہوں. ان سب واقعات میں ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سکھائی گئی ہیں, جو سیکھی گئی ہیں. پورٹلز کی جو آپ نے بات کی, اب سوچئے ابھی میں اصل میں وہ کہتا ہے نا وہ اسپوائلر دینے جا رہا ہوں, کیونکہ ابھی میری ڈاکٹر سفیان کا آپ نے ذکر کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے, میری ایک عادت ہے جی, میں جو ہوں نا وہ کیا سے کہتے ہیں, ہیروں کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے نا وہ کہیں بھی کود جاتا ہوں. تو مجھے ڈاکٹر سفیان کا پتہ چلا, میں اسپیشلی ان کے پاس 6 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ شاگردی میں آ جائیں, ان کی مہربانی ہے, ایج میں چھوٹے ہیں لیکن علم میں ہم سے بہت آگے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ان کی مہربانی, ان کا پیار ہے کہ وہ انہوں نے مجھے موقع بھی دیا اور میرے ساتھ بیٹھے بھی, ٹھیک ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ مسجد اقصیٰ کو کیوں چنا گیا معراج کے لیے؟ اللہ چاہتے تو ہم عائشہ کے بستر سے ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں. کوئی مسئلہ تھا؟ اس لیے کہ میرا خیال ہے سارے پیغمبر وہیں بہت زیادہ, موسٹلی حضرت ابراہیم سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب وہیں آئے ہیں, شاید یہ بھی ایک وجہ ہو. وہ جگہ کیوں چنی گئی؟ حضرت علی کا قول ہے کہ مجھے دنیا کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا پتہ ہے, رائٹ؟ مسجد اقصیٰ, ابھی میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا بیکاز یہ ہماری پوری اس کے اوپر ڈیٹیل آنی ہے, ہم اس کو سائنٹیفکلی بھی اس کو ساتھ لے کر چلیں گے. لیکن مسجد اقصیٰ کے اوپر ہمارا کبھی گمان ہے, واللہ عالم, بیکاز ایبسولوٹ نالج تو صرف میرے رب کے پاس ہے نا, ہم گمان کر سکتے ہیں. ہمارا کبھی گمان یہ ہے کہ وہاں پر اوپر ایک پورٹل موجود ہے, ایک 4th ڈائمینشن ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں جنات کے بارے میں, کہ وہ تمہیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں, جہاں سے تمہیں شعور نہیں ہے, بالکل, ٹھیک ہے. تو وہ ایک, ہم 3 ڈائمینشنل بینگز ہیں نا, بینگز ہیں, تو وہ 4th ڈائمینشن ہے. اس کے اوپر ایک 5th بھی ہو سکتی ہے, بالکل ظاہر, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا. تو اب وہ جو مسجد اقصیٰ کا جو مقام چنا جاتا ہے, جو ہمیں یہ لگتا ہے, کیونکہ اکثر چیزیں آپ اگر دیکھیے ان دا ہسٹری تو وہ وہیں سے ہی سب کے لنکڈ ہیں, ٹھیک ہے. یہودی ایسے نہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے مسجد اقصیٰ کے, کیونکہ کتنی امپورٹنٹ جگہ ہے یہ, ٹھیک. تو ہمارا یہ گمان ہے کہ وہ وہاں ہی سے پورٹل تھا جہاں سے ڈائریکٹ سفر طے کیا گیا, ٹھیک ہے. اچھا سوری آپ کنٹینیو کر لیں, پھر مجھے کوئی وقت کم ہے تو میں سوالات کچھ پھر زیادہ ہیں. اصل میں بنیادی طور پہ یہ تو ظاہر ہے آپ نے ایک جو بتایا جس طرح گمان ہے اور ساری چیزیں موجود ہیں, سائنٹیفکلی پروون بہت سی چیزیں ہیں, بہت سی چیزیں نہیں ہیں, اور سائنس تو آج ہے کل کچھ اور ہوگی, ظاہر ہے اس پہ تو بدلتے رہیں گے ہم لوگ. میں بنیادی باتوں کی طرف آتا ہوں کہ اگر فرض کریں ہم ایک آج کے معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں, اور خاص کر نوجوان پر آپ نے بات کی, رشتوں میں اعتماد کی کمی کی بات کی, ہم نے سب دیکھا. تھیوری تو یہی ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں, اللہ کی طرف پلٹیں, یا روحانیت کی طرف جڑیں. اس کو کنیکٹ کیسے کریں ہم آج کے معاشرے کے اس نوجوان سے, یا اس خاتون سے, یا اس مرد سے جو میاں بیوی کے آپس کے اختلافات کو اتنا طول دے دیتے ہیں کہ ان کو ہم کچھ روک نہیں پاتے. کیسے ان کو اس روحانیت کی طرف مائل کریں کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں جناب ٹھیک ہے, میں ایک برداشت کا رویہ پیدا کر لیتا ہوں آپس میں ایک دوسرے سے جڑنے کا, جو آج کل بہت عدم برداشت بہت بڑھ گیا ہے.
کیسے دیکھیں گے اور اس کو کیا ٹیکنیک کیا بتائیں گے؟ میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین تک کچھ پہنچے. بہت زبردست سوال. آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ ہمارا جو برین ہے وہ 5 چیزوں سے انفارمیشن پروسیس کرتا ہے. جی. دیکھنے سے، سننے سے، ٹھیک ہے، فیل کرنے سے. انہیں ہم NLP کی زبان میں کہتے ہیں موڈیلٹیز. اچھا. ٹھیک ہے، 5 سینسز جو ہیں موڈیلٹیز کہتے ہیں. یہ موڈیلٹیز جو ہیں دے ایکچولی ہیپن ٹو بی دی لینگویج آف یور برین. یہ آپ کا جو برین انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے، کسی کا دیکھ کے کرتا ہے، کسی کا سن کے کرتا ہے، کسی کا محسوس کر کے کرتا ہے، کسی کا چکھ کے کرتا ہے، کسی کا سونگھ کے کرتا ہے. کوئی کم مطلب ان سینسز 5 انوالوڈ ہیں، لیکن کسی کی کوئی سینس زیادہ اسٹرانگ ہے. جس طرح کوئی رائٹ ہینڈیڈ ہوتا ہے، کوئی لیفٹ ہینڈیڈ ہوتا ہے. میں جب سے میرج کاؤنسلنگ کے کیسز کر رہا ہوں، آپ حیران ہوں گے یہ فگر سن کے، 80% کیسز میں کوئی ایشو ہی نہیں ہوتا. کوئی چھوٹی سی بات ہوگی، نہیں، بات ہی نہیں ہوتی، زیرو بات ہے. بات کیا ہے؟ آپ اور میں اس وقت اردو میں بات کر رہے ہیں. آپ کو رشین آتی ہے؟ نہیں. چائنیز آتی ہے؟ میں کہوں نی ہاؤ، آپ کہیں مٹی پاؤ. صحیح بات ہے، یہی ہے. تو یہ برین کی جو لینگویج ہے نا اپنے سامنے والے کی، وہ سمجھنی بہت ضروری ہے. ہمارے اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کبھی کبھی آپ کا ایسا ہوتا ہے کسی بندے کو دیکھتے ہی آپ کا دل کرتا ہے یار اسے میری واہ یار بندے کے ساتھ بڑی ریپو بنی. اور کئی دفعہ بندے کو دیکھ کے کہتے ہیں یار اس کو کیا ہے، یہ کون ہے بندہ، نہیں مزہ نہیں آ رہا بات کرنے کا. اب وہ جو بندہ جو سامنے جسے آپ کو دیکھنے کو مزہ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ ویژول ہیں، وہ بھی ویژول ہے، آپ دونوں کے الفاظ بھی ایک جیسے نکل رہے ہیں، آپ دونوں کا انداز بھی ایک جیسا بن رہا ہے، آپ کی تھاٹ پروسیسنگ بھی ایک جیسی ہو رہی ہے. صحیح. اچھا، اب آپ عام طور پہ کیا میں نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی جو میں کس کیس کی ذکر کر رہا تھا آپ سے 3 دن پہلے والا جو ہے، کل میرے اس کے ہسبینڈ سے جب سیشن ہوا تو وائف از اے ویری ویری اسٹرانگ کنستھیٹک. اچھا. وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس میں نے اس کے ہسبینڈ کو ایک جملہ بولا، میں نے کہا بھائی آپ جنتی آدمی ہو. جس کی بیوی مجھے یہ لکھ کے اس نے بھیجا کہ انتہائی نرم گو، انتہائی شفیق، انتہائی وہ ہر طرح کے پیسے ہر طرح خیال رکھنے والا، لیکن محبت کا احساس نہیں کراتا. اب یہ کیا مطلب تھا کہ اس کی وائف چاہتی ہے کہ مجھے ٹچ کرو، مجھے بتاؤ. دیکھیں میرے رب مجھ سے، میرے بیٹے نے سوال پوچھا، کہنے لگا وہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جی. میں نے کہا یار بیٹا یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میں کہا بیٹا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ہر سانس پہ مجھے کہتے ہیں آئی لو یو. اگر وہ نہ کہیں آئی لو یو تو وہ سانس بند ہو جائے گا میرا. بالکل، اگر وہ نہ کہیں تو بالکل سوچ کی بات ہے نا، آپ نے اتنی سوچ پر اس کو رکھا. میں کہا میں 5 دفعہ صرف اپنے رب سے کہتا ہوں آئی لو یو ٹو. ویری گڈ، بہت خوبصورت. ٹھیک ہے نا. جب میں ان کو آئی لو یو ٹو کہنے کے لیے بھی اگر نہیں کر سکتا تو ون سائیڈڈ لو نہیں چلتا بھائی، دنیا میں نہیں چلتا تو وہاں کیسے چلے گا؟ سر بہت اچھی بات کی آپ نے. بالکل میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سے گفتگو، لیکن میرا خیال ہے کئی سیشنز رکھنے پڑیں گے. آخر میں سوال ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر علم، وجدان، الہام، سائنس اور ایمان یہ سب ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوں، بالکل 1 منٹ کا جواب چاہوں گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخری فیصلہ کس کا چلے گا؟ علم کا. اس کائنات کو میرے رب نے اقرا سے شروع کروایا ہے، قلم بنایا سب سے، علم القلم، رائٹ. سو قلم علم کی نشانی، اقرا علم کی نشانی، علم، اور آخر میں سب سے آخری چیز قلم خاموش ہو جائیں گے. تو علم سے دنیا بنی ہے، علم سے دنیا چلے گی. علم ختم تو دنیا ختم، اور یہ علم اور تعلیم فرق ہے. بہت شکریہ. علی بھائی ہمارے درمیان موجود تھے. میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان سے جو سیکھا ہے میں نے 2 چیزیں سیکھی. ایک تو علم کی حوالے سے انہوں نے بات کی، دوسرے انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں سارے 24 گھنٹے آئی لو یو کہتا ہے، ہم صرف اسے 5 دفعہ آئی لو یو ٹو نہیں کہہ سکتے. یہ کہنے کا عمل ہمیں جاری رکھنا ہوگا. علی بھائی آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. دوستو اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.